پاک تاج پہنان گے، تاج ایڈا خوبصورت ہوئے گا، ایڈا روشن ہوئے گا کہ سارے لوگ ویکھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کوئی ولی آ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی نبی آ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی اللہ دا بڑا نیک بندہ آ رہا ہے، لیکن دسن والے دسن گے اے کوئی ولی نہیں آ رہا، کوئی نبی نہیں آ رہا، اے تے او آ رہے نے جنہاں دنیا تے رہ کر کے اپنے بچیاں نو قرآن دا علم سکھایا، قرآن سکھایا۔ اللہ پاک نے اج تاج پہنا دیتا ہے نا، حافظ نو بھی عزت دیتی ہے اور او دے والدین نو بھی عزت دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، آخری بات سنا کے اجازت چاہواں گا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے، بڑا مقام دیتا ہے، بڑی شان دیتی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیارے عثمان، اللہ پاک نے تینوں بڑی عزت دیتی ہے، بڑی شان دیتی ہے، تو سخاوت کرنا ہے، تو اللہ دے راستے تے جہاد واسطے مال خرچ کرنا ہے، تیرے مال خرچ کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے تینوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو جنتی ہے، لیکن میرے پیارے عثمان سن لے، اللہ پاک فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا دے اوتے بہترین انسان ہوئے، اچھا انسان ہوئے جڑا قرآن پڑھتا ہے تے قرآن سکھاندا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ او بہترین انسان ہے جڑا 5 کوٹھیاں بنا لیندا ہے، او بہترین انسان ہے جڑا اینے مربے لے لیندا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے او انسان بہترین ہے، او انسان اچھا ہے جڑا دنیا تے رہ کے قرآن نو پڑھدا ہے تے قرآن نو لوگاں نو سکھلاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی پریشان کیوں ہاں، غم زدہ کیوں ہاں، اور بڑے بڑے بزرگاں دے کول جانے ہاں کہ اے بابا جی، اے پیر صاحب، ساڈی فلاں مشکل ہے، ساڈے واسطے دعا کر دیو، مولوی صاحب ساڈے واسطے دعا کر دیو، ساڈے گھر دے اندر برکت نہیں آندی۔ میرے محترم بھائیو، برکتاں کدوں جدوں قرآن نہیں پڑھنا، موبائل چلانا ہے اور ٹی وی چلانے نے، گندیاں فلماں ویکھنیاں نے، گانے سننے نے، قرآن نہیں پڑھنا، اپنے بچیاں نو نہیں پڑھانا، میرے محترم بھائیو، پھر رحمتاں رب دیاں کیویں آون، اس گھر دے اندر پریشانیاں کیویں ختم ہون۔ اللہ اکبر، اللہ دنیا تے رہ کر کے بندہ چند پیسیاں واسطے قرآن نو چھڑ دیندا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے محبوب فرماتے ہیں، اللہ پاک فرمائے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جڑا بندہ دنیا تے رہ کر کے ساڈے ذکر تو منہ پھیر لے گا، ساڈے دین تو منہ پھیر لے گا، ساڈے قرآن تو منہ پھیر لے گا، اسی دی معیشت نو تنگ کر دیواں گے۔ معیشت دا تنگ ہون دا مطلب کی ہے؟ گڈیاں 5 لینڈ کروزراں ہون گیاں، بڑیاں بڑیاں گڈیاں ہون گیاں، کوٹھیاں ہون گیاں، لیکن بندے دا دل مطمئن نہیں ہوئے گا، بندے دی روح جڑی ہے پریشان ہوئے گی، سکون دے اندر نہیں ہوئے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ بندہ جدوں فوت ہو جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو نبینا کر کے اٹھان کے، جڑا بندہ دنیا تے رہ کے قرآن نہیں سی پڑھدا، نماز نہیں سی پڑھدا، تے اے بندہ سوال کرے گا اے میرے اللہ، میں تے دنیا تے رہ کے ویکھن والا سا، میری بڑی نظر تیز سی، لیکن میرے اللہ اے منو سزا کیوں ملی ہے؟ اللہ فرمان کے اے میرے بندے، تو دنیا تے رہ کر کے سانو بلا دیتا، ساڈے قرآن نو بلا دیتا، ساڈے قرآن نو چھڑ چھڑیا، نمازاں چھڑ دتیاں، روزے چھڑ دیتے، جمعے چھڑ دیتے، تو دنیا تے رہ کے سانو بلا دیتا ہے، اج قیامت دا دن ہے تے اج میں رب نے بھی تینوں بلا دیتا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ تے اللہ والا کی کہندا ہے قرآن دے مسلمان، قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر ہر سپارے
صدقے میں قرآن دے ہر ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام الہی نو قرآن نو جنہ سین نہ لا لیا کلام الہی نو جنہ سین لایا او نال رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ تو میرے محترم بھائی اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے۔ میرے محترم بھائیو اسی حساب لگا لی جڑے پیچھے 3 ہفتے